آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انو وائس۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے وہ اجنبی اپنا سا لگے۔ شروع کرتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ شام گہری ہوتی ہوئی رات میں بدل گئی۔ بارش چھن چھن مسلسل برس رہی تھی۔ بجلی کی خوفناک کڑک سنسان سڑک کا طلسم توڑ رہی تھی۔ وہ ایسے موسم میں کبھی باہر نہ آتی، لیکن مجبوری انسان سے وہ سب کرواتی ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ دل الگ پریشان ہو رہا تھا۔ کاش گاڑی کے بجائے میرے پاس جہاز ہوتا تو سیدھا اپنے گھر کے اوپر لینڈ کر جاتی۔ جہلم کی یہ روڈ اسے آج پہلی دفعہ یوں سنسان نظر آئی۔ وہ بہت سنبھل کر ڈرائیو کر رہی تھی، ورنہ گاڑی کے ٹائر تو سڑک پر پھسل رہے تھے۔ گاڑی کی تیز روشنی میں کئی فٹ پاتھ پر کھڑا گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ یا اللہ، کیا کروں؟ رکوں یا نہیں رکوں؟ کیوں رکوں؟ کہیں کوئی چور، ڈاکو یا لٹیرا ہوا تو؟ وہ خوف سے باتیں کرتے ہوئے ایک نظر ڈال کر آگے گزر گئی۔ سکن ڈریس پینٹ اور بلیک شرٹ پہنے، بارش کی وجہ سے وہ پورا بھیگا ہوا تھا۔ مہرنی نے گاڑی آگے سے گزار تو لی تھی، لیکن اب یہ دل اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ کتنی بری ہے اگر میں وہاں کھڑی ہوتی اور کوئی مجھے لفٹ نہ دیتا تو میں کیسا فیل کرتی؟ اس نے خود ہی سے یہ سوال خود پوچھا۔ یقیناً میں بہت برا محسوس کرتی، لیکن ہر قسم کی گالیوں سے نوازتی اس گزر جانے والے انسان کو۔ آخر معصوم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ایک لمبا یو ٹرن لے کر واپس اس کے سامنے آ کر رکی ہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اپنی جگہ سے پیدل چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے ہارن بجایا تو وہ رکا اور پلٹ کر گاڑی کے قریب آ گیا، پھر جھک کر شیشہ بجایا۔ ماہر نے اہل شیشہ اس کے لیے نیچا نہیں کیا تھا کہ کہیں وہ فوراً اٹیک ہی نہ کر دے۔ آخر سمجھدار انسان ہوں، احتیاط تھوڑی بہت ضروری سمجھی۔ وہ ایک بار پھر شاباش دے رہی تھی خود کو، اب اگر رک ہی گئی ہوں تو شیشہ بھی نیچے کر لوں۔ وہ جھک کر اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ اس نے تھوڑا سا شیشہ نیچے کیا۔ ذرا سامنے تو آئیں، گاڑی کی فرنٹ سائڈ میں روشنی کے سامنے کھڑے ہونے کو کہا ہے میں نے۔ وہ پہلے تو نسوانی آواز سن کر تھوڑا مایوس ہوا، لیکن پھر سامنے کھڑا ہو ہی گیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ سڑک ماپ رہا تھا، لیکن کسی نے بھی توجہ نہیں دی اور نہ ہی لفٹ دی۔ ماہر تیز روشنی اور اس کا جائزہ لے چکی تھی۔ دل نے کہا چور تو نہیں لگ رہا۔ دماغ نے فوراً جواب دیا چوروں کے منہ پر کہاں لکھا ہوتا ہے۔ اس نے دل اور دماغ کو ڈپٹا اور بائیں جانب کا دروازہ کھول دیا۔ ابھی تک ماہر کیوں نہیں آ رہی؟ بیگم فون کر کے پوچھو، باہر کا موسم بھی آج کافی خراب ہے۔ حسان صاحب اپنی طبیعت خراب ہونے کی پرواہ کیے بغیر بیٹی کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ حسان، آپ فکر نہیں کریں، میں فون کرتی ہوں۔ فرخندہ بیگم خود بھی بہت پریشان تھیں۔ اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ وہ حسان کو آرام کا کہہ کر خود باہر حال سے گزر کر کار پورچ میں آئیں۔ ان کا دل بھی ہول رہا تھا۔ دعا مانگتے ہوئے وہ موبائل پر نمبر ملانے لگیں، لیکن نیٹ ورک ہی کافی بزی تھا۔ دعا کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئیں تو حسان کی طبیعت خراب دیکھ کر الگ پریشان ہونے لگیں۔ السلام علیکم، یہاں قریب اگلے موڑ تک مجھے لفٹ چاہیے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو۔ بھاری گمبھیر لہجے میں وہ جھکا اور اجازت مانگ رہا تھا۔ کیسی زحمت؟ میں نے بھی اسی راستے سے گزر کر جانا ہے، بیٹھ جائیں۔ وہ اپنے گیلے لباس کی معذرت کرتا ہوا بیٹھ گیا تو وہ بھی الرٹ بیٹھی ڈرائیونگ کرنے لگی۔ اس نے ایک نظر ماہر پر ڈالی اور سامنے ڈیش بورڈ پر رکھے موبائل کو دیکھ کر بولا، اگر آپ فون کرنے کی اجازت دیں تو میری مشکل اور آسان ہو سکتی ہے۔ ماہر نے موبائل اٹھا کر خاموشی سے اسے دیا۔
سگنل تو بہت ویک ہیں، ایسی بے موسمی بارش پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں سکی اور خود سے بات کر رہا تھا اس سے۔ ہیلو، میں ارتضیٰ سکندر بول رہا ہوں۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا بازو زخمی ہوا ہے۔ ماہر نے غیر ارادی طور پر اسے غور سے دیکھا۔ یہ بندہ تو کہیں سے بھی زخمی نہیں لگ رہا، تو پھر جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ وہ اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر گیا تھا، اسی لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں سے ہی سامنے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ اوہ سوری، سامنے تیزی سے کوئی گاڑی گزر کر گئی تھی۔ ماہر نے فوراً سٹیئرنگ سنبھالا۔ اوکے، میری گاڑی وہیں کھڑی ہے، بارش رکتی ہے تو فوراً اسے پک کرو، میں آفس آ رہا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ مختصر سی بات کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ شکریہ، آپ نے یہ 2 احسان کر کے مجھے اپنا مقروض بنا لیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے موبائل ڈیش بورڈ پر واپس رکھتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں۔ ایک نظر اس نے ٹائم پر ڈالی جو 11 بجا رہی تھی، لیکن بارش کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 3 یا 4 بج چکے ہوں۔ کہیں سے آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں؟ ارتضیٰ نے بڑی گہری نگاہ اس پر ڈال کر پوچھا۔ بابا کی میڈیسن لینے آئی تھی، لیکن موسم کے تیور کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی ہیں۔ بادلوں کی کڑک سے اس کا دل بھی لرز رہا تھا، اس لیے باتوں کی طرف توجہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا کو کیا ہوا ہے؟ گاڑی میں روشنی زیادہ تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ بالوں کی بینڈ کی مدد سے پیچھے باندھے، گلے کی اطراف گولائی میں سٹالر سے گردن کو لپیٹے، وہ اسے پریشان سے لگ رہی تھی۔ بابا کو استھما کا پرابلم ہے؟ اوہ اچھا، تو کیا وہ فیملی میں کوئی اور نہیں جو اس ٹائم میڈیسن لا کر دے سکتا تھا؟ وہ ہنوز اسی انداز میں بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ آپ پولیس والوں کی طرح انویسٹیگیشن کیوں سٹارٹ کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ سے کچھ پوچھا ہی نہیں، کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں لفٹ دوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے مسلسل سوالوں سے وہ چڑ سی گئی تھی۔ آپ تو برا ہی مان گئیں، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اصل میں آج کل حالات ہی اتنے خراب ہیں، کوئی دن دہاڑے محفوظ نہیں، اور آپ اس ٹائم تو ویسے بھی بہت خطرہ ہوتا ہے۔ وہ دبے لفظوں میں بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ آخر آپ بھی مانتے ہیں کہ خطرہ ہوتا ہے ہمیں، لیکن کبھی سوچا ہے کس سے؟ آپ مردوں سے۔ ہم عورتوں کو سب سے زیادہ خطرہ آپ مردوں سے ہوتا ہے۔ وہ غلط وقت پر غلط انسان پر غصہ نکال رہی تھی۔ ایکسکیوز می، جیسے دنیا میں ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، ویسے ہی دنیا میں مرد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ بلا کا سنجیدہ ہوا اور سر مہروی سے رخ موڑ کر کاٹ دار لہجے میں بولا۔ ماہر کو اپنے لہجے کی تلخی کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ بہت جلد کسی کے ساتھ بھی فرینک نہیں ہوتی تھی، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ساتھ بیٹھا شخص بھی اناپرست تھا، وہ تو کسی کے بلائے نہ بولے تو یہ تو پھر اسے باتیں سنا گئی تھی۔ باقی کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ موڑ کاٹتے ہی سامنے کوئی کھڑا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہی روک دیں، آپ کا یہ احسان یاد رکھوں گا اور وقت آنے پر چکا دوں گا، وہ سنجیدگی سے کہتا گاڑی سے اتر گیا اور سامنے کھڑے شخص سے مصافحہ کیا۔ ماہر نے بھی سر جھک کر گاڑی کے آگے بڑھی۔ اسے خبر تک نہیں ہو سکی کہ اس کے پیچھے کالی پراڈو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر آئی اور سیدھا بابا کے روم میں آ گئی۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میرا تو کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ فرغندہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ ماما میڈیسن مل نہیں رہی تھی، شہر کے ایک کونے سے جا کر ملی، اور اوپر سے بارش۔ وہ تیز قدموں سے حسان کے پاس آئی۔ بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ ان کے اوپر ٹھیک سے کمبل دیا۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، جاؤ اب تم بھی آرام کرو، وہ پیار سے دیکھتے ہوئے بولے، لیکن سانس ابھی بھی اکھڑا ہوا تھا۔ ہر سال انہیں اس بیماری کا زوردار اٹیک ہوتا تھا اور ساری صحت پل بھر میں ہوا ہو جاتی تھی۔ ان کی یہ بیماری ماہر کو ہمیشہ ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ آج بھی جب اٹیک ہوا تو بھاگتی ہوئی موسم کی پرواہ کیے بغیر میڈیسن لینے چلی گئی تھی۔ حسان صاحب کے 2 ہی بچے تھے،
ماہر اور عمیر۔ عمیر شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی مومنہ بھی ڈاکٹر تھی۔ دونوں کی پوسٹ اسلام آباد ہسپتال میں تھی۔ مومنہ کا میکا اسلام آباد میں ہی تھا، اسی لیے اس کا دل بھی زیادہ تر وہیں لگتا تھا۔ ان کے 2 بچے احمد اور علی بھی تھے، جو کہ دن کے وقت نانوں کے پاس اور ہسپتال سے واپسی پر عمیر انہیں اپنے ساتھ گھر لے جاتا تھا۔ حسان اور فرخندہ کی زندگی کا دائرہ اپنی بیٹی کے گرد ہی گھومتا تھا۔ ماہر BA کر رہی تھی، ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی ڈاکٹر بنے، لیکن اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، ماما میری جاب تو آپ اور بابا کے پاس رہنے کی ہے، مجھے زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ہمیشہ اس کی بات پر ہنس کر کہتی، بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں ماما، آج کل بیٹے پرائی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ماں باپ خود ہی یہ کہہ دیں کہ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں تو پھر کوئی پرایا انسان کیسے انہیں اپنا کہے گا۔ اس نے بہت سمجھداری کی بات کہی تھی۔ ٹھیک کہا بیٹی، ہمیں اپنے الفاظ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بیٹیاں تو امانت ہوتی ہیں، دنیا کے قیمتی خزانوں کی طرح۔ ماں باپ کی اپنی ہوتی ہیں، گھر کی رونقیں ہوتی ہیں، اور بیٹیاں ہی تو دوسروں کے گھر دیے بھی جلاتی ہیں، اپنی ہستی سے آنگن کو مہکاتی ہیں۔ بیٹیاں تو ماں باپ کے دل کا ٹکڑا ہوتی ہیں، جنت سے آئی پریاں ہوتی ہیں۔ حسان صاحب نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے یہ سب کہا۔ کالج جانے کا دل تو نہیں تھا، لیکن جانا بھی ضروری تھا۔ اسائنمنٹ سبمٹ کروانی تھی۔ وہ بابا سے مل کر کالج کے لیے بے دلی سے تیار ہو گئی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے نظر ساتھ والی سیٹ پر پڑی۔ وہ جگہ ابھی بھی گیلی، لیکن وہ دیکھ کر چونکی۔ وہاں خون کے دھبے نہیں، بلکہ ایک موٹی سی تہہ تھی۔ صبح صبح خون دیکھ کر اس کا دل خراب ہوا تو وہ واقعی زخمی تھا۔ کیسا پتھر دل انسان تھا، عورت کے سامنے اپنے زخم کو چھپا گیا، اور اس کے منہ پر تکلیف کے آثار تک بھی نہ تھے۔ جلدی سے کپڑا گیلا کر کے لائی اور سیٹ صاف کی۔ ذہن میں کتنے ہی سوال جنم لے رہے تھے۔ کون تھا، کیوں زخمی تھا؟ سیٹ صاف ہو گئی تھی۔ کپڑا بھی احتیاطاً گاڑی کے اندر ہی چھپا دیا کہ باہر جاؤں گی تو اسے بھی پھینک دوں گی۔ خیالات کو جھٹکتے ہوئے ماہم کو پک کر کے کالج کے سامنے آ گئی۔ لیکچر ختم ہوا تو وہ ماہم کے ساتھ باہر آئی اور درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ پھر گزشتہ رات کا سارا واقعہ سنانے لگی، اور دونوں اسکول لائف سے فرینڈز تھیں۔ دونوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ کبھی نئی دوست بنانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ واٹ؟ تم نے یہ سب کہا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ساری بات سنتے ہی ماہم ہنستے ہوئے حیران ہو رہی تھی۔ یار میں اتنی ڈسٹرب تھی کہ مجھے خود نہیں پتا چلا کہ میں ایک اجنبی سے کیا کچھ کہہ گئی۔ وہ پشیمان تھی۔ اچھا دیکھنے میں کیسا تھا؟ میرا مطلب ہے اتنا فلمی سین ہوا، بندے کی پرسنالٹی کا تو پتا چلے۔ مہم تنگ کرتے ہوئے تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کیسا تھا؟ ماہر نے جواب دیا۔ کیا کہیں تم نے اسے آنکھیں بند کر کے تو گاڑی میں نہیں بٹھایا تھا؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے بولی۔ ماہر نے اسے گھورا۔ یار صحیح تھا جیسے مرد ہوتے ہیں، لمبا قد، اور وہاں باڈی بلڈر تھا۔ ہاں شاید۔ وہ آنکھیں اکیڑ کر ذہن پر زور دیتے ہوئے بول رہی تھی۔ یعنی وہ بڑی ایج کا تھا؟ سارا مزہ ہی خراب کر دیا تم نے میری سوچ کا۔ اچھا بھلا میں تم دونوں کو امیجن کر رہی تھی۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ ہا 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 ہا، تمہارا بس چلے تو تم میرا کسی سے بھی جوڑا بنا دو۔ شکر ہے تب تم میرے ساتھ نہیں تھی، ورنہ تمہارا کیا بھروسہ، انہیں گھر ہی بلا لیتی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے چہرے کی طرف ناگوار تاثرات کو انجوائے کر رہی تھی۔ یار ماہی صحیح بتاؤ، واقعی کوئی ایجنٹ تھا؟ ماہم کی سوئی ابھی تک وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ نہیں یار، ہوگا کوئی 26 یا 27 برس کا، بس سنجیدہ مزاج تھا۔ وہ اندازہ لگا کر بولی۔ یہ لو، یہ بھی کوئی عمر ہے؟ میرے چاچو بھی 26 کے ہیں، لیکن وہ اتنے ہینڈسم ہیں
اور ان کے سامنے کچھ نہیں۔ اس نے چچا کو اپنا فیورٹ امریکن سٹار پر فوقیت دی۔ وہ چہکتی ہوئی ہمیشہ کی طرح اپنے چاچا کی تعریفیں کرنا شروع ہو گئیں۔ بس تعریفیں ہی سنا سنا کر میرے کان پکا دینا، کبھی دیکھنے کا بھی شرف بخشو یا پھر وہ پردہ کرتے ہیں۔ اس نے بھی زمانی انداز میں کہکا لگا کر کہا۔ مہم اسے گھورتے ہوئے بولی، پردہ تو وہ کرتے ہیں لیکن نگاہوں کا، ورنہ ہر روز کوئی نہ کوئی آ جائے اور ہمارے خود ہی چل کر رشتہ کے لیے وہ اترا کر کہہ رہی تھی، اب تو موصوف کو دیکھنا ہی پڑے گا، کسی دیش سے آئے ہیں، آخر اتنی عرصے سے ان کی گردان ہو رہی ہے میرے ارد گرد۔ ہاں کیوں نہیں، میرا بس چلے تو میں انہیں ابھی دیکھنے پر بھی ٹیکس لگا دوں، وہ اتنا اچھا آئیڈیا آیا ہے، میں تو خود بزنس کروں گی۔ وہ اپنے ہی شولڈر پر شاباش دے رہی تھی۔ ایک تم اور تمہارے چچا نکل آؤ خوابوں کی دنیا سے۔ میڈم یہ پوری دنیا بہت خوبصورت ہے، ماہر نے اس کو جواب دیا۔ ہوگی دنیا خوبصورت، لیکن میرے چچا سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ ماہر نے بھی ٹاپک چینج کیا، ورنہ چچا نامہ تو بند ہی نہیں ہونے والا تھا۔ وہ کالج سے واپس آئی تو عمیر بھائی آئے ہوئے تھے۔ بابا کی طبیعت کا سن کر ان کا بھی وہاں نہیں دل لگ رہا تھا۔ صبح اس کے جانے کے بعد ہی آ گئے تھے۔ ماہر نے ان سے مل کر فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آئی تو نسرین نے کھانا لگایا ہوا تھا۔ باقی کھا چکے ہیں؟ اس نے چیئر گھسیٹتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں سب کھا چکے ہیں، عمیر صاحب سویرے ہی آ گئے تھے۔ پھر بیگم صاحبہ نے جلدی کھانا تیار کرنے کو کہا۔ نسرین سلیب پر صافی پھیرتے ہوئے تفصیلات بتا رہی تھی۔ اچھا، وہ سر ہلا کر بریانی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ اکیلے بیٹھ کر کھانا بھی کتنا عجیب لگتا ہے۔ ہاں صرف اسے ہی لگتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ صاف کر کر بابا کے روم میں آ گئی، جہاں عمیر بھائی اور ماما بھی موجود تھیں۔ کیسا جا رہا ہے کالج؟ عمیر نے اپنے ساتھ دیوان پر بیٹھنے کی جگہ دیتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا، بس بابا کی طبیعت کی وجہ سے بہت اپسٹ تھی۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بابا میں سوچ رہا ہوں یہیں شفٹنگ کرا لوں، وہاں ہر وقت آپ کی طرف ہی خیال لگا رہتا ہے۔ وہ بابا کو فکر مندی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا جیسے تمہیں بہتر لگے، بہو سے پوچھ لو، اگر اس کی بھی یہاں شفٹنگ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہی اکٹھے رہو، میری فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ گہرا سانس لے کر بولے۔ بابا کوشش تو یہی کروں گا دونوں شفٹ ہو جائیں، باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ شام کا کھانا ایک ساتھ سب نے بابا کے روم میں ہی کھایا۔ گھر میں سب سکون والی جگہ، ماں باپ کا کمرہ ان کی خوشبودار اور ان کی چھاؤں میں ہے، وہ کمرہ پورے ملک ہاؤس کی رونق تھا۔ وہ اپنے روم میں آئی، موبائل چیک کیا، پہلا میسج ہی مہم کا تھا، صبح جلدی پک کرنا، آگے ہارٹ ایموجی۔ وہ پڑھ کر مسکرائی، اوکے کا ٹیکسٹ سینڈ کر دیا۔ کالج کا راستہ مہم کے گھر کے سامنے سے ہو کر گزرتا تھا، اسی لیے وہ سب سے پہلے اسے پک کرتی اور پھر دونوں اکٹھے کالج جاتی تھی۔ لائٹ آف کی، الارم لگا کر لیٹ گئی۔ دماغ کے نہا خانے میں دو خفا سی آنکھیں ابھریں۔ اس نے فوراً سر جھٹکا، یہ کیا ہو گیا ہے مجھ سے؟ دماغ نے فوراً جواب دیا، سارا دن اس کی باتیں کروں گی تو وہ یاد تو ضرور آئے گا۔ آنکھوں کو سختی سے میچ کر وہ کروٹ بدل کر سو گئی۔ اگلی صبح وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی تیار ہو گئی تھی۔ مہم کو میسج کر کے ریڈی رہنے کا کہا اور گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ وہ دور سے ہی دیکھ چکی تھی، مہم کے گھر گیٹ کے سامنے کوئی بلیک پراڈو واش کر رہا تھا، کیونکہ گھر روڈ سے کافی پیچھے ہٹ کر تعمیر تھے۔ آس پاس کے لوگوں نے گھر کے باہر ہی بہت خوبصورت سی کیاریاں بنائی ہوئی تھیں۔ وہ گاڑی بالکل گھر کے قریب لے گئی۔ دوسری طرف وہ پائپ پکڑ کر پریشر سے پانی ڈال رہا تھا۔ ماہر نے ہارن بجا تو وہ اس کی طرف پائپ پکڑے گھوما اور اس کی گاڑی کو بھی دھویا۔ پانی کی تیز دھار شیشے کو دھندلا کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکی کہ سامنے کون ہے جس پر اس کی نظر پڑی ہے۔ غصے سے ہارن پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی شاید سمجھ گیا کہ اب پائپ پھینکتا ہوں اور گاڑی کی طرف آیا۔ ماہر نے پہلے سے ہی شیشہ نیچے کیا ہوا تھا۔ وہ دائیں جانب آ کر جھکا اور حیران سا ہو کر پیچھے ہو گیا۔ ماہر نے بھی اسے پہچان گئی تھی، وہ تو وہی تھا جس نے اسے لفٹ دی تھی۔
आप यहाँ कहीं किराया तो नहीं लेने आ गई? उसकी सियाह आंखों में चमक सी उभर रही थी। वो भी गाड़ी से बाहर आ गई। शट अप! किराया लेना होता तो उसी वक्त ले लेती। वो मबसूर कर नागवारी से देखते हुए बोली, खैरियत है? आप सुबह सुबह इतने गुस्से में ही रहती हैं? वो गुज़िश्ता रात के गुस्से का हवाला दे रहा था। माहिर ने उसे घूर कर देखा। गुस्से के पीछे भी कोई वजह होती है। उस दिन भी वजह आप थे और आज भी। माहिर ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर सीट भी गीली हो गई है। ओह सॉरी। उर्तज़ा ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। शीशा नीचे था इसलिए शायद। जी, इसमें यकीनन मेरी गलती है। माहिर ने इसकी बात काट कर बोली, खैर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? निगाहें अतराफ में डालते हुए उससे पूछा। वो हैरियत से उसके सवालिया अंदाज पर चौंका और माथे पर फैले गीले बाल पीछे करते हुए बोला, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं तो? गहरी सियाह आंखें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। टू पीस करता, कपड़ी मैचिंग स्टॉलर गुज़िश्ता स्टाइल में भी गर्दन की तरह लपेटा हुआ था। घुंघरियाले बाल सूरज की शुआओं से चमक रहे थे। आंखों और बालों का कलर सेम ब्राउन था। गुलाबी रंग सुर्खी माइल हो रहा था। ऐसे क्या घूर रहे हैं? उसके मुसलसल निगाहें अपने ऊपर जमी महसूस करके वो नागवारी से बोली थी। वो खफीफ सा होकर निगाहों का जाविया बदल गया। माहम बैग संभालते हुए भागती हुई आई। आई एम सॉरी यार, आंख ही लेट खुली है, चलो अब। वो सरत से बैग गाड़ी में फेंकते हुए बोली। माहिर भी गाड़ी में बैठने लगी तो वो फौरन पीछे से बोला, भाई मुझसे भी कोई मुतारिफ करवाए, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। महम को देखते हुए दोनों हाथों को ट्राउज़र की जेबों में फंसाए मुस्कुरा कर कह रहा था। माम ने भी शायद उसे देखा। ओह सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। वो फौरन दूसरी तरफ आपके करीब खड़ी हो गई। माहिर ने उन दोनों को हैरानी से देख रही थी। वो हनूज गाड़ी के दरवाजे के सहारे खड़ी थी। ये मेरी बेस्टी माहिर हसन है और मेरे चाचू अर्तज़ा सिकंदर हैं। माहम बहुत खुश होकर तारुफ करवाने लगी, जैसे वो बहुत अहम शख्सियात को एक दूसरे से मिलाया जा रहा हो। व्हाट, ये हैं वो? माहिर ने बेयकीनी से देखते हुए गैर इरादी तौर पर कहा, क्या मतलब वो हों? उर्तज़ा ने चौंक कर कहा, जो चाचू मेरी फ्रेंड को आपसे मिलने का बहुत शौक था। वो इश्तियाक से बोली। माहिर तो उसे घूरती ही रह गई। ओह वेलकम, फिर तो मिलना ही पड़ेगा। माहिर बहादुर, जुर्रतमंद, ये भी मतलब है ना कि आपका नाम। वो बहुत ज़ोमानी अंदाज में बोलता हुआ करीब आया और सलाम के लिए हाथ आगे किया। माहिर छिप से गई। उसने अपने नाम का मतलब भी पहली दफ़ा सुना था, वो भी किसी अजनबी शख्स से। अगले ही लम्हा हाथ मिलाए बगैर उसे घूरते हुए गाड़ी में बैठ गई। हम चलें? उसकी तरफ देखते हुए बोली तो वो मुंह बनाकर बैठ गई। उर्तज़ा उन्हें आंखें सुकेड़ते हुए देख रहा था। यार क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा मूड ऑफ क्यों हो गया है? महम उसकी तरफ रुख करके बैठी हुई थी। इस तरह इंटरव्यू करवाते हैं? अच्छा तो किस तरह करवाते हैं? वो होंठों पर जंबिश देकर बोली। माहिर को खुद समझ नहीं आ रही थी कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वो उसे नहीं बता सकती थी कि ये वो वही शख्स था जिसका जिक्र कल उन्होंने मुसलसल किया था, वरना एक नया कट्टा ही खुल जाता। माही, तुम्हें चाचू कैसे लगे? वैसे ही पूछ रही थी जैसे किसी मशहूर शख्स से मिलने के बाद पूछा जा रहा हो। बताओ तो कैसा लगा तुम्हें उनसे मिलकर? क्या मतलब कैसे लगे? माहिर ने उसे घूरा। तुम्हारे चाचू हैं, मुझे क्या जैसे भी हूँ? माहम ने जोर से थप लगाई। माहम शर्म करो, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो बेसाख्ता गराई थी। ओह सॉरी। माहम जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। माहिर ने भी मुंह ठीक करते हुए उसे देखा। हाय ओए, वो तुम्हारे चचा तो कहीं से भी नहीं लगते, बल्कि वो बड़े भाई ही लगते हैं। दोनों ने एक कहका सा लगाया था। हाँ ना, सब यही कहते हैं। असल में वो बाबा से 17 साल छोटे हैं। दादी कहती हैं कि ये सरप्राइजिंग बेबी थे।
تمہاری دادی کی تو شاید ڈیتھ ہو گئی ہے نا؟ اس نے یاد آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تب ہم سب چھوٹے تھے، وہ افسردہ سی ہو گئی۔ میرے بابا اور چاچو دو ہی بھائی ہیں۔ دادی نے بابا کی شادی جلدی کر دی تھی، پھر اس کی وفات کے بعد ماما نے ہی سب کی ٹیک کیئر کی۔ چاچو بھی تب چھوٹے ہی تھے، شاید 10th کلاس میں تھے، اور پھر میرے بھی دو بھائی اور میں فرسٹ بیبی گرل ہوں اور اپنی فیملی کی گھر میں سب کی لاڈلی ہوں۔ دادا اور چاچا تو میرے دوست ہیں، اور تمہیں پتہ ہے شہیر اور سمیر بھی مجھ سے جیلس ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اب مزے سے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اگلے دن کالج میں ایک دھماکہ خیز خبر پھیلی، BA کے اسٹوڈنٹس نے خودکشی کر لی۔ وہ دونوں جب کالج آئیں تو بہت سارے لوگ جمع تھے، 2 پولیس کی گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ ماہم نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک لڑکیوں کے گروپ جا کر رک گئی۔ یار تم لوگوں کو پتہ ہے بینش صبح آتے ہی کالج کے باتھ روم میں جا کر فینائل کی گولیاں کھا لی ہیں؟ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ سب ہکا بکا سے کھڑی چے میں گولیاں کر رہی تھیں۔ پہلی دفعہ کالج میں اس قدر ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ جانے والی تو چلی گئی لیکن اپنے پیچھے کالج کا نام خراب کر گئی۔ سب کے پاس سنانے کو الگ الگ ہی کہانیاں تھیں، لیکن وہ کسی سے کچھ سننا چاہتی تھی۔ دونوں ہی الگ ہو کر سائڈ پر بیٹھ گئیں۔ یار یہ بینش بھی نا اپنے ساتھ کتنوں کو ڈپریشن کا شکار کر گئی ہے۔ ہم پورا ہفتہ نہیں آئیں گی، کالج ٹھیک ہے؟ وہ ماہر کا ہاتھ دباتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی تافسانہ انداز میں بولی۔ ماہی میری بکس اوپر پڑی ہیں، لا دو پلیز۔ تمہیں کتنی بری عادت ہے یہیں رکھ کر جانے کی۔ یہ تو میں جا رہی ہوں لیکن اگلی بار نہیں جاؤں گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ایسا دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ جاؤ پلیز، لا دو پھر ہم لوگ چلیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ماہر نے اسے دیکھا جو واقعی سفید پڑ رہی تھی اور ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے فوراً ماہم کو اپنے ساتھ لگایا اور تسلی دی۔ اوکے میں یہی ہوں۔ ماریا ماہم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ماہر بھی گھبرا تو رہی تھی لیکن وہ بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اوپر آ گئی۔ ڈیڈ باڈی لے کر جا چکے تھے، میڈم سے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی۔ وہ ایک نظر اطراف میں ڈال کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اچانک ہی اوپر سے آتے ہوئے کسی نے زوردار تصادم ہوا۔ وہ چیخ بھی نہیں سن سکی اور پیچھے کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے گرنے کو تھی کہ کمال مہارت سے کسی نے زمین میں ٹکرانے سے پہلے ہی ہاتھ پکڑ کر اوپر کی جانب کھینچ لیا اور نازک سی جان ڈولتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ دل کی دھڑکن خوفناک حد تک تیز ہوئی تھی اور آنکھیں بند ہو کر خود کو ٹھیک محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا واقعی ہی مجھے بچا لیا گیا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ماہر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ آواز تو جانی پہچانی سی تھی۔ ماہر نے تحریر بے یقینی کے عالم میں بے سخت سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ ارتضیٰ سکندر تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس پر جھکا نرمی سے دیکھ رہا تھا اور سرحد سے ریلنگ پکڑتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ سنبھل کر کالج والوں کے لیے آج کے دن ایک ہی حادثہ کافی ہے، وہ زومانی لہجے میں بولا۔ ماہر نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے سب ایک نظر ان پر ڈال کر گزر رہے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ماہر نے حیرانی سے پوچھا۔ کبھی تو کوئی اور سوال بھی پوچھ لیا کریں۔ وہ ایک سیڑھی اوپر ہوئی اور پوچھا۔ ویسے کمال ہے، آپ اتنی ٹینشن میں بھی آپ نے میری ذہنی تھکن دور کر دی۔ ارتضیٰ نے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ماہر کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کی بات پر کیا ریئیکٹ کیا جائے۔ سر ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے، پیچھے پولیس کی وردی کانسٹیبل نے سلوٹ مار کر بتایا۔ ٹھیک ہے، تم فائل میرے آفس میں پہنچاؤ اور باقی سب بھی کو کہو کہ واپس پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں۔ وہ اسے اپنے روبدار لہجے میں حکم دے رہا تھا۔ ماہر بھی وہیں کھڑی رہی کیونکہ کھڑی تھی ابھی تک وہیں، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کانسٹیبل یس سر کہہ کر جانے لگا تو ارتضیٰ نے پھر روکا۔ میں تھوڑی دیر تک آؤں گا، تم لڑکی کے باپ کا انتظار کرو، وہ آئے تو فوراً خبر دینا۔ ٹھیک ہے سر۔ وہ ہاتھ میں فائل سنبھالتا ہوا چلا گیا اور ارتضیٰ کی طرف مڑا۔ میں ہوں DPO ارتضیٰ سکندر۔ اس نے سر کو تھوڑا سا خم دیا۔ خود کو یہاں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آیا ہوں اور وردی نہ پہننے کی وجہ سے یہاں جلدی میں آنا تھا۔